بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جہاد کے میدانوں میں کردار کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کو بتائیں گے کہ قرآنی عقائد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کیے۔ تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا، اور پہلے آپ کو بتاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غزوات کے میدانوں میں کردار کے حوالے سے۔ دوستو تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر، احد اور دیگر تمام غزوات میں شریک ہوئے اور کسی غزوے سے بھی کبھی پیچھے نہ رہے۔ آئیے پہلے تذکرہ کرتے ہیں غزوہ بدر کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں شریک ہوئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکا سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ فرمایا تو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو فرمائی اور بہت اچھی باتیں کی اور کفار کے ساتھ قتال کی دعوت دی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عمدہ گفتگو کی اور قتال کی طرف بلایا۔ اس مارکے میں سب سے پہلے شہید ہونے والے شخص سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام مہجہ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدہ توحید سے وفاداری کرتے ہوئے رشتہ داری کی حمیت کو دیوار پر دے مارا اور اپنے ماموں آس بن حشام کو تہو تیگ کیا۔ وہ اس پر فخر کرتے تھے۔ انہوں نے بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا، جس میں نہایت قیمتی اسباق جلوہ گر ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ قید ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور فرمایا، اے عباس، مسلمان ہو جاؤ۔ تمہارا مسلمان ہونا اللہ کی قسم مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے زیادہ عزیز ہے، صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا اسلام لانا بے حد عزیز ہے۔ قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمر بھی تھا جو قریش کے خطیب تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، میں اس کے اگلے 2 دانت توڑ ڈالوں تو اس کی زبان باہر نکل آئے گی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کبھی ہرزہ سرائی نہ کر سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کا مسئلہ نہیں کروں گا، ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک میرا بھی اسی طرح مسئلہ کر دے، چاہے میں نبی ہوں، اور ممکن ہے آج کے بعد وہ ایسے مقام پر فائز ہو جائے، یعنی مسلمان ہو جائے، کہ پھر آپ اس کی مذمت نہیں کریں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو چند مکی افراد نے اسلام سے برگشتہ ہونے کا ارادہ کیا۔ مکہ کے گورنر عتاب بن اسید ان لوگوں سے خائف ہو گئے اور چھپ گئے تو سہیل بن عمر کھڑا ہو گیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے اسلام کمزور نہیں ہوا بلکہ مزید طاقتور ہوا ہے، جس نے ہمارے دین میں شک کیا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ یہ سن کر لوگوں نے اپنی رائے بدل دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ بدر کے مشرک مقتولین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کا قصہ بیان کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے، ہم نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، میں نظر کا تیز تھا، میں نے چاند دیکھ لیا۔ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا آپ نے چاند نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ان قریب میں بھی دیکھ لوں گا۔ میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بدر کے بارے میں گفتگو فرمانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دن پہلے ہی سب مقتولین کی قتل گاہوں کی نشاندہی فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل یہ فلاں آدمی کی قتل گاہ ہوگی اور کل یہ فلاں آدمی کی قتل گاہ ہوگی انشاءاللہ۔ اگلے دن ایسا ہی ہوا، ہر مقتول نشان زدہ جگہ پر گر رہا تھا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا، یہ لوگ ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں گرے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق سب کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس آئے اور آواز دی، اے فلاں، اے فلاں، تمہارے رب نے جو وعدہ تم سے کیا تھا کیا اسے تم نے برحق پایا؟ میرے اللہ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا میں نے اسے برحق پایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ایسی قوم سے گفتگو کر رہے ہیں جو مردہ ہو کر بدبودار ہو چکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اس وقت وہ میری گفتگو تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ عمیر بن وہب معرکہ بدر کے بعد اسلام لانے سے پہلے مدینہ آیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ اس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے بدر کے دن کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن انہیں جو عزت عطا فرمائی اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اچانک سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھا۔ اس نے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی، اس کے ہاتھ میں برہنہ تلوار تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ کتا تو اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ہے، ہو نہ ہو یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ یہی وہ آدمی ہے جس نے ہماری جنگ کرائی، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ننگی تلوار لیے آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس کی تلوار کی ڈوری سے جو اس کی گردن میں حمائل تھی پکڑا اور اسی کے ساتھ جکڑ کر انصاری ساتھیوں سے کہا، اسے اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور وہاں بٹھا دو، اور اس خبیث کا خیال رکھنا کیونکہ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر اسے اپنی گرفت میں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس حالت میں دیکھا تو فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، اور عمیر سے کہا، میرے قریب آؤ۔ وہ قریب آیا تو اس نے صبح بخیر کہا۔ یہ اہل جاہلیت کا آپس میں سلام کرنے کا طریقہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تم سے بہتر سلام عطا فرمایا ہے جو اہل جنت کا سلام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عمیر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا، میں اس قیدی کے سلسلے میں آیا ہوں جو آپ کے پاس ہے، اس سے اچھا سلوک کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس تلوار کا تمہاری گردن میں کیا کام ہے؟ وہ بولا، اللہ ان تلواروں کا برا کرے جنہوں نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، سچ بتاؤ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے دوبارہ کہا، میں تو اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بات صحیح نہیں۔ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے تھے، تم نے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتول مکی سرداروں کا تذکرہ کیا، پھر تم نے کہا، اگر مجھے اپنے قرضے اور اہل و عیال کا ڈر نہ ہو تو میں جا کر محمد کو قتل کر سکتا ہوں۔ صفوان بن امیہ نے اس شرط پر تمہاری طرف سے تمہارا قرضہ ادا کرنے اور تمہارے بچوں کی پرورش کا ذمہ لیا کہ تم مجھے قتل کر دو، اور اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ یہ سن کر عمیر فوراً بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امر کی وجہ سے جھٹلاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ معاملہ ایسا تھا جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی شامل ہی نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ خبر آسمان سے ہی آئی ہے، بس یقیناً تعریف کے لائق ہے وہ ذات جس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور سیدھے راستے پر چلا دیا اور اس کے اسباب بھی فراہم فرما دیے۔ پھر اس نے حق کی شہادت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو، اسے قرآن سکھاؤ اور اس کا قیدی بھی چھوڑ دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح کیا۔ اس قصے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محتاط ترین چھٹی حص کا پتہ چلتا ہے، جو انہی کا خاصہ تھی۔ جب عمیر آئے تو فوراً خبردار ہو گئے، اس سے محتاط رہنے کی تلقین کی اور اعلان کر دیا کہ یہ شیطان ہے، یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، کیونکہ اس کی سابقہ زندگی سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ واقف تھے۔ وہ مکہ میں مسلمانوں کے در پہ آزار رہتا تھا، اسی نے قریش کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر اکسایا تھا اور معرکہ بدر پیش آیا تھا۔ اس دن مسلمانوں کی تعداد جاننے کی ذمہ داری بھی اسی نے نبھائی تھی۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچاؤ کی فوراً تدبیر کی اور اس کے گلے میں موجود تلوار کی ڈوری کو مضبوطی سے قابو کر کے اسے بے بس کر دیا کہ کہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تلوار نہ اٹھا لے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور کیا۔
تو دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں غزوہ احد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ وہ جہاد کے میدانوں میں ہمت نہیں ہارتے تھے۔ وہ نہایت بلند ہمت تھے، ذلت و رسوائی کا راستہ ہرگز اختیار نہیں کرتے تھے، چاہے انہیں شکست کے واضح آثار ہی نظر آنے لگیں۔ اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہتے تھے۔ احد کے دن ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ یہ وہ دوسرا بڑا مارکہ تھا جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے۔ مارکے کے اختتام پر ابو سفیان ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور بولا، کیا لوگوں میں محمد موجود ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے جواب نہ دینا۔ پھر وہ بولا، کیا لوگوں میں ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا جواب نہ دو۔ پھر اس نے سوال کیا، کیا تم لوگوں میں خطاب کا بیٹا موجود ہے؟ پھر وہ بولا، یہ سب قتل ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضبط نہ کر سکے اور کڑک کر بولے، اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے اس چیز کو باقی رکھا ہے جس سے تیری رسوائی ہوگی۔ ابو سفیان نے کہا، اے حبل، تو بلند ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسے جواب دو۔ لوگوں نے پوچھا، کیا جواب دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو کہ اللہ سب سے بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا جواب دو۔ صحابہ نے پوچھا، کیا جواب دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جواب دو کہ اللہ ہمارا کارساز ہے اور تمہارا کوئی کارساز نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی تو ڈول کی مانند ہوتی ہے۔ تم اپنے مقتولین کا مسئلہ پاؤ گے جس کا میں نے حکم نہیں دیا، لیکن یہ امر مجھے برا بھی نہیں لگا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، معاملہ برا نہیں ہے، ہمارے مقتولین جنت میں اور تمہارے آگ میں ہیں۔ پھر ابو سفیان آگے بڑھا اور پوچھا، اے عمر، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم نہیں، بلا شبہ وہ اس وقت تیری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تو میرے نزدیک ابن قمہ سے زیادہ سچا اور قابل اعتبار ہے۔ ابن قمہ نے مجھ سے کہا تھا، میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ ابو سفیان کے سوال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی توجہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھی، اور کفار انہی شخصیتوں کو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل سمجھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ در حقیقت یہی افراد اسلام کے سرکردہ ہیں اور انہی کی وجہ سے اسلام کی عمارت، ارکان اور اسلامی ریاست قائم اور اسلامی نظام کی جڑیں مضبوط ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی موت سے اسلام باقی نہیں رہے گا۔ ابو سفیان کو پہلے پہل جواب نہ دینے میں اس کی ذلت مقصود تھی، یہاں تک کہ جب وہ ان کی موت کا یقین کر کے جھوم اٹھا اور تکبر سے لبریز ہو گیا تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے حقیقت سے آگاہ کیا اور پورے زور سے اسے جواب دیا۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں غزوہ بنو مستلق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا۔ غزوہ بنو مستلق میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار امتیازی تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک غزوے میں تھے کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو پاؤں سے ضرب لگائی۔ انصاری نے انصار قبیلے کو اور مہاجر نے مہاجرین کو مرد کے لیے آواز لگائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، اس پکار کو چھوڑ دو، یہ متعفن آواز ہے۔ عبداللہ بن ابی نے سنا تو بولا، کیا واقعی اس مہاجر نے ایسا کیا ہے؟ خبردار، اللہ کی قسم، جب ہم واپس مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ بات سن لی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ عباد بن بشر کو حکم دیجیے کہ اسے قتل کر ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس صورت میں لوگ باتیں کریں گے کہ کیا محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا، اور یہ کوچ ایسے وقت میں تھا
کہ عموماً ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوچ کا حکم نہیں دیا کرتے تھے۔ بہرحال لوگوں نے اسی وقت کوچ کیا۔ اس قسم کے نبوی کردار اور ارشادات نبویہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلحت اور فساد کے مواقع کی شناخت حاصل کی، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ یہی وقت تھا کہ اسلام کے سیاسی اثر و رسوخ کی مکمل حفاظت کرنا اور داخلی صفوں میں اتحاد و یگانگت کی فضا برقرار رکھنا نہایت ضروری تھا، ورنہ ایک بہت بڑا فرق اور فاصلہ آ جاتا کہ ایک طرف تو لوگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد سے محبت کے چرچے کرتے۔ خود ابو سفیان نے کہا تھا کہ میں نے کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اصحاب محمد جیسی محبت کرتا نہیں پایا، اور دوسری طرف لوگ یہ باتیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ بلا شبہ اس طرح دشمن کو مسلمانوں کی صفوں میں گھس آنے کے مواقع ہاتھ آ جاتے، جبکہ ابھی تک وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے انداز محبت اور جانثاری کے جذبات کے سامنے اپنے آپ کو بے بس پاتے تھے۔ دوستو، غزوہ خندق کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، تب میں نے نماز عصر پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تو ابھی تک ادا ہی نہیں کی۔ پھر ہم وادی بطحان میں اترے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم سب نے وضو کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عصر پھر مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ دوستو، صلح حدیبیہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور انہیں مکہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ مقصد یہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سفارت کے فرائض انجام دیں اور انہیں بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قریش کی طرف سے جان کا خطرہ ہے، اور بنو عدی بن کعب کا بھی کوئی آدمی میری حفاظت نہیں کرے گا، اور قریش میری دشمنی اور سختی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجنے کا مشورہ دیتا ہوں، وہ ان کے ہاں زیادہ قابل قدر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ روانہ فرمایا تاکہ وہ ابو سفیان اور دیگر سرداران قریش سے مسلمانوں کی آمد کا مقصد بیان کریں اور بتائیں کہ ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح جب صلح نامہ طے ہو گیا لیکن ابھی دفعات کو تحریری شکل دینے کا مرحلہ باقی تھا، تو مسلمانوں کے درمیان اس صلح نامے کے خلاف سخت رد عمل سامنے آیا، خاص طور پر وہ 2 آخری دفعات مسلمان پر شاک گزریں جن میں کہا گیا تھا کہ مسلمان پناہ گزینوں کو واپس بھیج دیا جائے گا، اور جو مسلمانوں میں سے مرتد ہو کر واپس چلا جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ مزید برآں وہ شک بھی سخت غم و غصے کا باعث بنی جس میں اس سال مسلمانوں کو مکہ جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ وہ واپس مدینہ چلے جائیں اور آئندہ سال عمرہ ادا کریں۔ ان دفعات کی سب سے زیادہ مخالفت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سید بن حضیر جو اوس کے سردار تھے اور سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے ان کی طرف سے سامنے آئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر اس معاہدے کے خلاف کھل کر سامنے آئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا وہ مشرک نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کیوں نہیں؟ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو پھر مجھے بتائیے کہ ہمیں اپنے دین کے سلسلے میں اتنی ذلت کیوں اٹھانی پڑ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں ہے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، کیا آپ نے ہمیں یہ خبر نہیں دی تھی کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور طواف کریں گے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تو ضرور بیت اللہ جائے گا اور طواف کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا وہ مشرک نہیں ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر ہمیں اس طرح رسوا کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی اور زور دیا کہ اے عمر، احتجاج اور اختلاف ختم کر دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر معاملے میں مکمل اطاعت کرو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہی برحق ہے، اور ہم اللہ کے حکم کی ہرگز مخالفت نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دردناک اور اثر انگیز واقعے کے بعد ایک دفعہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے معاہدے پر نظر ثانی کی ضرورت پر زور دیا۔ کچھ صحابہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح نامہ از سر نو مرتب کرنے کا مشورہ دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے تحمل، صبر، دانائی اور فہم و فراست سے تمام معترض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس صلح نامے کی مخالفت سے باز رکھا اور انہیں مطمئن فرمایا کہ یہ صلح نامہ مسلمانوں کے لیے بہتر اور نصرت ربانی کا آئینہ دار ہے۔ مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ عنقریب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس جیسے بہت سے مجبور مسلمانوں کی ضرور مدد فرما کر کوئی سبیل نکال دے گا، اور پھر حرف بحرف ایسا ہی ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب سے پاک صاف اور مثبت تنقید کا انداز سیکھا، اس لیے ہم ان کے دور خلافت میں دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اظہار رائے کا حکم دیتے تھے، پھر ان کی تجاویز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسلامی معاشرے میں آزادی فکر کا بڑا مقام اور احترام ہے۔ ہر مسلمان اپنی رائے کا پوری آزادی سے اظہار کر سکتا ہے، چاہے اس کی رائے میں کسی بڑے سے بڑے حکمران پر تنقید کی گئی ہو۔ الغرض کوئی بھی مسلمان اپنا نقطہ نظر بلا خوف و خطر پیش کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں کسی قسم کے انجانے خوف اور زبردستی کا کوئی امکان یا جواز نہیں ہوتا۔ جو انسان سے آزادی فکر چھین لے، ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جرأت سوال سے یہ حقیقت اخذ کر سکتے ہیں کہ کسی معاملے کے بارے میں حاکم کی رائے کے علاوہ کوئی دوسری رائے رکھنا کوئی جرم نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے عہد نامے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرعام کھلی بحث اور تنقید کی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت خندہ پیشانی سے اظہار رائے کا پورا موقع مرحمت فرمایا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تنقید کا نہایت نرمی اور نوازش سے مدلل جواب دیا۔ دور حاضر میں جمہوریت کا کیسا زبردست ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، مگر کیا آج دنیا کی بڑی سے بڑی جمہوری حکومت کا سربراہ اختلاف رائے کو اسی صبر و تحمل اور خندہ پیشانی سے سنتا اور برداشت کرتا ہے جس کا مظاہرہ عالم انسانیت کی سب سے بڑی شخصیت نے اپنے عمل سے فرمایا ہے؟ آج کل تو یہ حالت ہے کہ تنقید کرنے والے آدمی کو ڈیفنس رولز کے تحت فوراً جیل کی سلاخوں کے پیچھے اندھیری کوٹڑی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس بے قراری کے اظہار کا ہرگز یہ مطلب نہ تھا کہ ان کے دل میں کسی قسم کا شک یا تردد تھا، وہ تو صرف اس معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہتے تھے جو ان پر واضح نہ تھا۔ وہ اپنی فطرت کے مطابق کفر کو ذلیل و رسوا ہوتا دیکھنا چاہتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اس صلح نامے کی حقیقت آشکار ہوئی تو اپنے فعل پر انتہائی نادم ہوئے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حدیبیہ کے موقع پر جو طرز تکلم اختیار کیا، اس بنا پر میں ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، نفل پڑھتا رہا اور غلام بھی آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ میرا دل مطمئن ہو گیا
کہ اب شر کا کوئی پہلو باقی نہیں رہا۔ دوستو پھر واقعہ آتا ہے غزوہ حوازن کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 7ویں سال شعبان میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 آدمیوں کی مائیت میں حوازن کی پشت کی جانب تربہ کی طرف روانہ فرمایا، جو قبلہ کی طرف مکہ سے 4 مراحل پر واقع تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنو ہلال قبیلے سے تعلق رکھنے والے رستوں کی جان پہچان کے ایک ماہر کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو سفر کرتے تھے اور دن کو چھپے رہتے تھے۔ حوازن والوں کو جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اچانک آمد کی خبر ملی تو وہ سب بھاگ نکلے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہوئے ان کے گھروں تک جا پہنچے، مگر جب وہاں کسی کو نہ پایا تو واپس مدینہ چلے آئے۔ ایک روایت کے مطابق بنو ہلال کے آدمی نے مشورہ دیا کہ اگر یہ لوگ بھاگ ہی گئے ہیں تو کیا ہوا، آپ چلتے رہیں اور خصم قبیلے کی طرف پیش قدمی کریں، وہ لوگ ویسے بھی قحط ساری کی وجہ سے بدحالی کا شکار ہیں۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کی طرف پیش قدمی کا حکم نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صرف تربہ میں حوازن پر لشکر کشی کا حکم دیا تھا۔ اس لشکر کشی سے 3 نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قیادت کے اہل تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مسلمانوں کے لشکر کا قائد بنا کر اتنے خطرناک علاقے اور ایسے سخت قبیلے کی طرف ہرگز نہ بھیجتے جو بہت طاقتور، ظالم اور متکبر سمجھا جاتا تھا۔ نمبر 2، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رات کو سفر اور دن کو پڑاؤ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اچانک حملے کو بہترین جنگی حکمت عملی سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اچانک دشمن کے سر پر جا پہنچے اور دشمن ہیبت زدہ ہو کر فرار ہو گیا۔ اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مختصر دستے کے ساتھ مشرکین لشکر کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ نمبر 3، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قائد کے احکام پر دل و جان سے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے۔ وہ اپنے فقید المثال قائد کے حکم سے سر منحراف نہیں کرتے تھے۔ آج کل پورے عالم میں اسی نظریے کو بنیادی فوجی قانون کی حیثیت حاصل ہے۔ اور دوستو، غزوہ خیبر کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمین خیبر پہنچے تو جھنڈا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ وہ چند افراد کی مائیت میں آگے بڑھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کل یہ جھنڈا ضرور ایسے آدمی کے حوالے کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ حالانکہ ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے افراد بھی اس جھنڈے کے طلبگار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہیں آشوب چشم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لعاب مبارک لگایا اور جھنڈا عطا فرمایا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آگے بڑھی۔ مرحب سے آمنا سامنا ہوا تو اس نے کہا، سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، مسلح ہوں، تجربہ کار اور بہادر ہوں، کبھی میں نیزہ بازی اور کبھی شمشیر زنی کرتا ہوں۔ اس وقت جب جنگجو شیر غیظ و غضب میں آگے بڑھتے ہیں، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ اور مرحب کے مابین مقابلہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر پر وار کیا، مرحب کے زرہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تمام اہل لشکر نے اس کی آواز سنی۔ لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ خیبر کے دن مسلمانوں کے ایک گروہ نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ وہ شہید ہو گیا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میں نے اسے ایک چادر یا ابا کی خیانت کی وجہ سے آگ میں جلتے دیکھا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں اعلان کر دے کہ جنت میں صرف اہل ایمان ہی داخل ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اسی وقت باہر نکلا اور اعلان کر دیا کہ جنت میں صرف اہل ایمان ہی جائیں گے۔ اور دوستو، قریش مکہ نے مسلمانوں سے غداری کی،
حدیبیہ کا صلح نامہ توڑ دیا۔ اس کے بعد انہیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اب مدینہ سے اس کا رد عمل سامنے آئے گا۔ انہوں نے ابو سفیان کو مدینہ روانہ کیا تاکہ وہ اس معاہدے کی تجدید اور اس میں مزید توسیع کرا سکے۔ ابو سفیان مدینہ میں اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا، آپ کے سامنے اپنی گزارشات پیش کیں، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ پھر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی درخواست کی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے کہا، کیا تم مجھ سے سفارش کی امید رکھتے ہو؟ میرے پاس تو اگر چیونٹیوں کی ایک جماعت بھی ہو تب بھی میں تمہارے خلاف جہاد کروں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کی تیاری مکمل فرما لی تو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مکہ کی طرف ایک خط لکھ دیا۔ اس میں اس تیاری کا راز فاش کیا گیا تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آشکار کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری اقدام فرمایا اور یہ راز فاش ہو جانے سے پہلے ہی پکڑا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خصوصی مہم پر مامور فرمایا۔ انہوں نے تیزی سے تعقب کیا۔ وہ مدینہ سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر خفیہ خط لے جانے والی عورت کو جا ملے اور اس سے کہا کہ اگر تم خط ہمارے حوالے نہیں کرو گی تو تمہاری مکمل جان میں تلاشی لی جائے گی۔ یہ سن کر اس نے وہ خط ان کے سپرد کر دیا۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور طلب کیا گیا۔ حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ پر فرد جرم عائد کرنے میں جلدی نہ فرمائیے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں قریش میں سے نہیں ہوں، میں تو ان کا حلیف تھا۔ میرے علاوہ سب مہاجر بھائیوں کی وہاں رشتہ داریاں ہیں، جس کے سبب وہاں ان کے عزیز اور اموال محفوظ ہیں۔ میری صرف یہ خواہش تھی کہ میرا ان پر کوئی ایسا احسان ہو جائے جس کے باعث میرا رشتہ داروں کو تحفظ مل جائے۔ میں نے کوئی جرم ارتداد نہیں کیا کہ میں اسلام لانے کے بعد کفر سے راضی ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب کی بات سن کر فرمایا، تمہارا ساتھی سچ کہہ رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاطب بدری صحابی ہے اور تجھے کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر سے فرما دیا ہو، اے اہل بدر، جو جی میں آئے کرو، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ دوستو، چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاطب کی گردن اڑانے کی اجازت مانگی، حاطب نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تھا، اسلامی افواج کی جاسوسی کی تھی، اس کے باوجود انہیں مسلمان سمجھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حاطب کے قتل کی اجازت نہیں دی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس جوش غضب پر فوراً قابو پا لیا جس کے زیر اثر وہ حاطب کو قتل کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت کے بعد وہ جذبہ انفال اور خشیت الہی کی وجہ سے اشکبار ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں کہ حاطب پر میری خفگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اللہ اور رسول کی رضا کسی اور امر میں ہے تو میں نے فوراً اپنی غلطی کا احساس کر لیا اور اپنے بدری بھائی سے حسن سلوک کی طرف متوجہ ہو گیا کہ وہ تو میرا مجاہد بھائی ہے جو ہر وقت جہاد کا خواہش مند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جہاد کا موقع بھی عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرزہران نامی جگہ تشریف لائے تو ابو سفیان کو اپنی جان کا ڈر پیدا ہو گیا۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امان نامہ دلوانے کی پیشکش کی تو ابو سفیان اس پر آمادہ ہو گیا۔ عباس اس قصے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے ابو سفیان سے کہا، تیرا ستیاناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب سر پر آن پہنچے، اللہ کی قسم قریشیو اپنی جانیں بچاؤ۔ ابو سفیان بولا، تم پر میرے ماں باپ قربان، اب کون سا حیلہ اختیار کرنا ہوگا؟ میں نے جواب دیا، اگر تو پکڑا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے ضرور قتل کر دیں گے، بس تو اس خچر پر سوار ہو جا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان لے دیتا ہوں۔ ابو سفیان میرے پیچھے سوار ہو گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے۔ میں اسے لے کر چلا،
راستے میں جب ہم مسلمانوں کے روشن الاؤ کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پر مجھے دیکھتے تو صرف اتنا کہتے اللہ کے رسول کے خچر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ پھر وہ راستے سے ہٹ جاتے تھے، اور جب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرا تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً میری طرف بڑھے، ابو سفیان کو میرے پیچھے سوار دیکھا تو چیخ اٹھے، اللہ کا دشمن ابو سفیان، اللہ کا شکر ہے تو کسی پیشگی عہد اور امان کے بغیر ہی قابو آ گیا۔ یہ سن کر ابو سفیان بھاگ کھڑا ہوا اور جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، ابو سفیان کسی عہد کے بغیر ہی قابو آ گیا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، ابو سفیان کو میں نے پناہ دی ہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ جذباتی ہو گئے تو میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ٹھہر جا عمر، اگر بنو عدی کا کوئی آدمی ہوتا تو تیرا رویہ اتنا سخت نہ ہوتا، تو صرف بنو عبد مناف سے ہونے کی وجہ سے ابو سفیان کے قتل کے در پہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا، ٹھہرو اے عباس، سن لو تمہارا اسلام لانا، جس دن تم اسلام لائے تھے مجھے اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب ہوتا اگر وہ اسلام لے آتا، کیونکہ مجھے علم تھا کہ تمہارا اسلام لانا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بحث سن کر فرمایا عباس اب اسے اپنے گھر لے جاؤ، صبح کو میرے پاس لے آنا۔ اس قصے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ایک دشمن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں مجاہدین اسلام کے قریب سے ذلت و رسوائی کی حالت میں گزر رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی گردن اڑا دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کی قسمت میں بھلائی رکھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی توفیق عنایت فرمائی اور اس کا خون اور مال محفوظ کر دیا۔ غزوہ حنین میں مشرکین نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا، لوگ تیزی سے پلٹے، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں جانب ہٹے اور پکارا اے لوگو تم کہاں ہو، میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ یہ صدائے مقدس کون نہ سن سکا، اونٹ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، لوگ بکھر گئے، صرف انصار اور مہاجرین کے چند افراد اور آپ کے اہل بیت آپ کے ساتھ رہ گئے۔ مہاجرین میں سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت میں سے علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا بیٹا اور ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم حنین کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے، مارکا شروع ہوا، مسلمانوں پر پریشانی کے آثار دکھائی دیے۔ میں نے ایک مشرک کو ایک مسلمان پر چڑھائی کرتے دیکھا، میں نے پیچھے سے اس کے کندھے پر وار کیا، اس کی زرہ کٹ گئی، اسی اثنا میں وہ مڑا، اس نے مجھے پکڑ کر دبایا، مجھے موت نظر آنے لگی، پھر آہستہ آہستہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، میں نے دریافت کیا لوگ کس حالت میں ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ کا حکم، پھر وہ واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کو یوں بیان فرمایا ہے یقیناً اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے اور حنین کے دن بھی جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین میں فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پلٹے۔ اس عارضی شکست کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربانی فرمائی، اپنے اولیاء کی مدد فرمائی، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹے اور آپ کے گرد جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور اپنے لشکروں سے مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی اور اس نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عذاب دیا اور کافروں کی یہی سزا ہے۔
معرکہ حنین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے، جارانہ نامی جگہ پہنچے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں جمع شدہ چاندی لوگوں میں تقسیم فرمانے لگے۔ اس دوران ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ہلاکت ہو، اگر میں عدل نہ کروں تو پھر کون عدل کرے گا؟ میں اگر ایسا کروں تو اس وقت میں ناکام و نامراد ہوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش نہ رہ سکے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ، لوگ باتیں بنائیں گے کہ میں اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہوں۔ بلا شبہ یہ شخص اور اس کے ساتھی قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ قرآن سے اس طرح گزر جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جہاد کے میدانوں میں کردار کے حوالے سے۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں قرآن کریم سے تعلق قرآنی عقائد کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر اثر آفرینی کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جس تربیتی نہج پر نشو و نما ہوئی، وہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ اللہ کی کتاب قرآن کریم تھی۔ یہی وہ واحد سرچشمہ تھا جہاں سے ہدایت کی روشنی اخذ کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو یہی تلقین تھی کہ وہ صرف کتاب اللہ کی طرف رجوع کریں اور قرآن ہی کو زندگی کا منہج قرار دیں۔ یہی وہ مرکزی خیال ہونا چاہیے جس کے تابع رہ کر معاشرے کے تمام افراد اور گروہوں کو تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ آیات جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے بلا واسطہ سنی، ان کا ان کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر نظر آتا تھا۔ ان آیات نے ان کے دل کی طہارت، روح کی پاکیزگی اور کردار کی عظمت میں اہم رول ادا کیا۔ ان کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ان کی اقدار، احساسات، مقاصد، کردار اور علم و ہنر کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید ہی کی روشنی میں پہچانا کہ کون سا الہ صرف اور صرف عبادت کے لائق ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاروق اعظم کے دل میں قرآنی آیات کے مفاہیم کوٹ کوٹ کر بھر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی کوشش یہی تھی کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے رب کا صحیح تصور حاصل کر لیں اور اس کا حق ادا کریں، تاکہ ان کا دل صاف اور فطرت مستقیم ہو جائے۔ اللہ پر اٹل ایمان اور یقین کامل صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ اللہ کی طرف ہی متوجہ رہتی تھی۔ ان کا کائنات، زندگی، جنت، جہنم، قضا، قدر، انسان کی حقیقت اور شیطان سے جنگ، سب کچھ قرآن کریم اور ارشادات نبویہ کا مرہون منت تھا۔ اللہ جل جلالہ ہر قسم کے نقص و عیب سے مبرہ ہے، وہ ہر قسم کے کمالات سے متصف ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی بیوی ہے نہ اولاد۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا خالق و مالک اور مدبر ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر برقرار ہوا، رات کو دن پر اوڑھا دیتا ہے، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے، اس حال میں کہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہر نعمت عطا فرمانے والا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، ظاہری ہو یا باطنی۔ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اور انسان کا ظاہر و باطن اس پر عیاں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے سے انسان کا ریکارڈ محفوظ کر رہا ہے، جو لوح محفوظ میں باحفاظت ہے۔ وہاں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل بھی محفوظ رہتا ہے، اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مناسب وقت میں اسے ظاہر فرما دے گا۔ نہیں بولتا انسان کوئی بھی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی اتباع کے خلاف مختلف امور اور ناپسندیدہ حالات کے ذریعے سے آزمائش فرماتا ہے، تاکہ ان کا امتحان لیا جا سکے
کہ کون ان میں سے اللہ کی رضا و قدر پر راضی اور ظاہراً و باطناً اس کے سامنے سرنگوں رہتا ہے، تاکہ ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ خلافت، امامت اور سرداری عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی جانچتا ہے کہ اس کے بندوں میں سے کون ناراضی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے مقدر پر لعن طعن کرتا ہے۔ ایسے لوگ ناکارہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں سونپتا۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہی سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس بندے کو توفیق دیتا ہے اور اپنی تائید اور نصرت عطا فرماتا ہے جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے اور ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ بے شک میرا یار و مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہی نیکوکار و یار و مددگار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اسے وحدہ لا شریک سمجھیں۔ صرف اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبودیت اور وحدانیت کی حدود قرآن کریم میں متعین فرما دی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کائنات کے بارے میں جو عقیدہ قائم کیا تھا اس کا مرکز و مصدر قرآن کریم تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، کہہ دیجئے کیا بے شک تم واقعی اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے لیے شریک بناتے ہو؟ وہی سب جہانوں کا رب ہے، اور اس نے اس کے اوپر سے گڑے ہوئے پہاڑ بنائے اور اس میں بہت برکت رکھی اور اس میں اس کی غذائیں اندازے کے ساتھ رکھ دیں، سب 4 دن میں اس حال میں کہ سوال کرنے والوں کے لیے جواب میں برابر ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ وہ آسمان ایک دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے آ گئے، تو اس نے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان پورے بنا دیا، اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی فرمائی، اور ہم نے قرآن کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت دی اور خوب محفوظ کر دیا۔ یہ اس کا اندازہ ہے جو سب پر غالب، سب کچھ جاننے والا ہے۔ زندگی کا فلسفہ بھی انہوں نے قرآن مجید ہی سے سمجھا کہ یہ زندگی بہت لمبی ہو جائے تب بھی آخر کار ختم ہونے والی ہے، اور اس کا فائدہ چاہے بہت زیادہ ہو آخرت کے مقابلے میں نہایت قلیل و حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک دنیاوی زندگی کی مثال تو اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل جل گئیں، جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور مزین ہو گئی، اور زمین والوں نے سمجھا کہ بے شک وہ اس فصل کاٹنے پر قادر ہیں، تو ہمارا حکم عذاب رات یا دن کو اچانک آ گیا، چنانچہ ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، گویا کل وہ تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جنت کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ قرآن مجید ہی سے اخذ کردہ تھا۔ وہ آیات جن میں جنت کا تذکرہ ملتا ہے، ان آیات کی وجہ سے جنت کے حصول کا شوق ان کے رگ و ریشے میں سما چکا تھا۔ ان کا حال ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ اور جہنم کے بارے میں جو نظریہ قائم کیا تھا وہ بھی قرآن مجید ہی سے حاصل کیا تھا۔ اسی تصور کی بدولت وہ اللہ کی شریعت سے سرم و انحراف نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا شخص واضح طور پر یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا انہیں کتنی شدت سے احساس تھا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ کس قدر خائف رہتے تھے۔ وہ اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ رات کو گشت پر نکلے، ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، وہیں ٹھہر گئے۔ کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھا، آپ وہیں جم کر کھڑے ہو گئے اور تلاوت قرآن سننے لگے۔ صاحب خانہ سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا۔ قسم ہے طور پہاڑ کی اور ایک کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے کھلے کاغذ میں، اور بیت معمور کی قسم، اور اونچی چھت کی قسم، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیات سن کر فوراً بول اٹھے، رب کعبہ کی قسم، یہ قسم برحق ہے۔ وہ جس گدھے پر سوار تھے اس سے نیچے اتر آئے اور ایک باغ کی طرف چل دیے۔ وہاں دیر تک رکے رہے، پھر واپس گھر تشریف لائے۔ بعد ازاں 1 مہینے تک ان کی طبیعت نہ سنبھل سکی۔ لوگ ان کی عبادت کے لیے آتے تھے، لیکن کسی کو علم نہ ہو سکا کہ انہیں کون سا روگ لاحق ہوا ہے۔ زندگی کا فلسفہ بھی انہوں نے قرآن مجید ہی سے سمجھا کہ یہ زندگی بہت لمبی ہو جائے تب بھی آخر کار ختم ہونے والی ہے، اور اس کا فائدہ چاہے بہت زیادہ ہو، آخرت کے مقابلے میں نہایت قلیل و حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک دنیاوی زندگی کی مثال تو اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل جل گئیں، جس میں سے انسان اور جو پائے کھاتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور مزین ہو گئی اور زمین والوں نے سمجھا کہ بے شک وہ اس فصل کاٹنے پر قادر ہیں، تو ہمارا حکم عذاب رات یا دن کو اچانک آ گیا، چنانچہ ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، گویا کل وہ تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جنت کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ قرآن مجید ہی سے اخذ کردہ تھا۔ وہ آیات جن میں جنت کا تذکرہ ملتا ہے، ان آیات کی وجہ سے جنت کے حصول کا شوق ان کے رگ و ریشے میں سما چکا تھا۔ ان کا حال ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ اور جہنم کے بارے میں جو نظریہ قائم کیا تھا وہ بھی قرآن مجید ہی سے حاصل کیا تھا۔ اسی تصور کی بدولت وہ اللہ کی شریعت سے سرم و انحراف نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا شخص واضح طور پر یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا انہیں کتنی شدت سے احساس تھا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ کس قدر خائف رہتے تھے۔ وہ اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ رات کو گشت پر نکلے، ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، وہیں ٹھہر گئے۔ کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھا۔ آپ وہیں جم کر کھڑے ہو گئے اور تلاوت قرآن سننے لگے۔ صاحب خانہ سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا۔ قسم ہے طور پہاڑ کی اور ایک کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے کھلے کاغذ میں، اور بیت معمور کی قسم، اور اونچی چھت کی قسم، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیات سن کر فوراً بول اٹھے، رب کعبہ کی قسم، یہ قسم برحق ہے۔ وہ جس گدھے پر سوار تھے اس سے نیچے اتر آئے اور ایک باغ کی طرف چل دیے۔ وہاں دیر تک رکے رہے، پھر واپس گھر تشریف لائے۔ بعد ازاں 1 مہینے تک ان کی طبیعت نہ سنبھل سکی۔ لوگ ان کی عبادت کے لیے آتے تھے، لیکن کسی کو علم نہ ہو سکا کہ انہیں کون سا روگ لاحق ہوا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضاء و قدر کا مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اخذ فرمایا تھا۔ ان کے دل میں قضاء و قدر کا مفہوم پورے وثوق سے بیٹھ چکا تھا۔ انہوں نے اس کے تمام تر مراتب قرآن مجید سے حاصل کیے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور اے نبی، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، اس وقت ہمیں تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے ذرا بھر کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوتی، زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر وہ واضح کتاب میں درج ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ شانہ نے قیامت تک پیش آنے والے تمام امور لکھ دیے ہیں، اور اللہ ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں عاجز کر دے۔ بلا شبہ وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضاء و قدر کے بارے میں جو صحیح اور مضبوط عقیدہ قائم کیا، اس کے نہایت مفید اثرات سامنے آئے جو ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔
انہوں نے قرآن کے مطالعے سے جانا کہ خود ان کی اور تمام بنی نوع انسان کی کیا حقیقت ہے۔ یہ حقیقت دو بنیادوں کی طرف لوٹتی ہے۔ ایک تو اس کی پہلی خلقت ہے جس کی بنا مٹی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو بنایا اور اس میں روح پھونکی، اور دوسری خلقت وہ تسلسل ہے جو نطفے سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا اور اس نے تخلیق انسان کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے جوہر نطفے سے چلائی، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآنی آیات ہی سے یہ معرفت بھی حاصل کی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور اسے اچھی صورت اور معتدل قد عطا فرمایا ہے، اسے عقل، نطق اور خیر و شر میں تمیز کرنا سکھایا ہے۔ علاوہ ازیں آسمان، زمین اور اس کے مابین ہر چیز انسان ہی کے فائدے کے لیے بنائی ہے، اس کی ہدایت کے لیے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے انسان کو اپنی محبت کا اہل بنایا ہے، اور ایسا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہی سے ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تاکہ وہ دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں ہمیشگی کی نعمتوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جس نے نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلام الہی ہی کے مطالعے سے انسان اور شیطان کے درمیان پائی جانے والی جنگ کی حقیقت کو بھی سمجھا اور جان لیا کہ یہ ازلی و ابدی دشمن انسان پر آگے پیچھے، دائیں اور بائیں ہر طرف سے حملہ آور ہوتا ہے۔ شیطان ہی ہے جو برائی کے وسوسے ڈالتا ہے اور چھپی ہوئی شہوات کو بھڑکاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دشمن ابلیس کے خلاف من جانب اللہ خصوصی مدد حاصل تھی۔ ان کی سیرت بتاتی ہے کہ وہ ازلی دشمن پر غالب آ گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید میں بیان کردہ آدم علیہ السلام اور شیطان کے قصے سے یہ علم حاصل کیا کہ آدم بشریت کی بنیاد ہے، اور اسلام کی روح سے لازم ہے کہ انسان اللہ کا ہر حکم بے چون چرا مانے، مگر انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے مسلمانوں کو ہر دم اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور پابندی سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ مومن کی زندگی میں توبہ و استغفار کی بڑی زبردست اہمیت ہے۔ مومن کو حسد اور تکبر سے اجتناب کرنا چاہیے، گفتگو میں اعلیٰ اقدار اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو احسن ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عزیز و اقارب اور احباب کی اروح و قلوب کو پاکیزہ بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اسوہ پر چلتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ قرآنی تعلیمات کے مطابق عادات اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنا خاص کرم فرمایا، ایسے دین کی طرف ان کی رہنمائی عطا فرمائی جس میں بڑا سچا، کھرا اور صاف ستھرا عقیدہ پایا جاتا ہے، جس نے ان کے سابقہ عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، وثنیت کے سارے ستون گرا دیے۔ اب نہ کسی بت کے بارے میں یہ عقیدہ باقی رہا کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے، نہ ہی اللہ کی بیٹیوں کا تصور، نہ ہی جنوں اور اللہ عز و جل کے درمیان رشتہ مساحرت، نہ کوئی ایسی کہانت باقی رہی جو لوگوں کو مستقبل کی خبریں دے اور انہیں بدفعلی اور نحوست کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دے۔ نہ مرنے کے بعد دوبارہ کبھی نہ جی اٹھنے جیسے باطل عقائد ان کے دل میں باقی رہے، بلکہ یہ سارے فاسد امور و عقائد ختم ہو گئے اور ان کی جگہ ایک ایسے پاک صاف عقیدے نے لے لی جو شرک سے پاک اور خالص توحید پر مبنی ہے۔ یہ دین حنیف ان کے رگ و پے میں سرائیت کر گیا، اور یہ حقیقت ان کے دل میں ثبت ہو گئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا یا سزا پانی ہے۔ جاہلیت کے لا حاصل زندگی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ وہ ایسی زندگی تھی جس میں کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کا کوئی عقیدہ موجود نہ تھا۔
अब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में यौम आखिरत पर ईमान मजबूत से मजबूत तर था। वो मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब थे। वो अपने अल्लाह की इस तरह इबादत करते थे जैसे वो अपने अल्लाह को अपने सामने देख रहे हों। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकम्मल तौर पर कुरानी असूलों के मुताबिक तरबियत पाई और इस मुक़द्दस किताब में बताए गए आदाब और फ़राइज़ दिलो जान से अपनाए। ये सब अल्लाह ताला ही की नवाजिश और तौफीक थी कि वो हर आन हर घड़ी कुरान ही को अपना इमाम मानते थे। कुरान ने उनकी अक़ल, दिल, रूह और जान पर बड़े गहरे और अनमिट असरात मुरतब किए। हक़ का परतव उनकी पूरी ज़िंदगी में झलकता रहा। इन तमाम तब्दीलियों का बायस ये था कि उन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठकर दीन की तरबियत पाई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जहाद के मैदानों में किरदार के हवाले से और कुरानी अकायद की उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर असर आफरीनी का तज़किरा किया। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।